سامان حیات میں یہ پڑھیں گے، ان کی زندگی میں آپ کو جو چیز سب سے پہلے نظر آئے گی وہ علم دین ہے کہ اللہ کے ہر ولی نے سب سے پہلے اگر کسی چیز کو سینے سے لگایا ہے، کسی چیز کو اپنایا ہے تو علم دین مصطفیٰ کو حاصل کیا ہے، پہلے علم دین کو حاصل کیا ہے، بعد میں ولایت کا مرتبہ ملا ہے، چاہے وہ غریب نواز ہو، چاہے صابر پاک ہو، چاہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو، چاہے نظام الدین محبوب الہی ہو، چاہے اعلیٰ حضرت ہو، چاہے حافظ بخاری ہو، چاہے خواجہ مصباح الحسن چشتی ہو، چاہے وارث پاک ہو، چاہے صابر پاک ہو، اللہ کا جو بھی ولی ہے اس نے سب سے پہلے علم دین کو حاصل کیا ہے۔ اور رب فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت میں سب سے زیادہ ڈرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ علم والے ہیں جو میرے مجھ سے ڈرا کرتے ہیں، میرا خوف رکھا کرتے ہیں، یعنی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی دولت سے نوازا کرتا ہے، ان کے پاس حقیقت میں خدا کی معرفت ہوا کرتی ہے، خدا کی خشیت اور خدا کا خوف علم والوں کے پاس ہوا کرتا ہے۔ تو آپ قرآن کو پڑھیں، حدیث مصطفیٰ کو پڑھیں اور بزرگان دین کی زندگی کو پڑھیں تو سب سے پہلی چیز ان کی زندگی میں جو نظر آئے گی وہ علم دین ہے۔ آپ نے سب سے پہلے علم دین کو حاصل کیا ہے، سب سے پہلے شریعت کا علم حاصل کیا ہے، بعد میں طریقت کے راستے پر گامزن ہوئے ہیں، بعد میں طریقت کو اپنے سینے سے لگایا ہے، پہلے شریعت کو حاصل کیا ہے۔ لیکن آج لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم تو فقیری لائن کے ہیں، ہمیں شریعت سے کیا لینا دینا، ہم تو طریقت والے ہیں۔ لیکن آؤ نا، وہ عبد القادر جیلانی، وہ بغداد کا تاجدار، وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے قدموں کی بھیک پا کر کے لوگوں کو ولایت ملا کرتی ہے، وہ فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا آپ کو قطبیت کا یہ مقام و مرتبہ ملا کیسے ہے، آپ کو ولایت کا مرتبہ ملا کیسے ہے؟ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اتنا علم دین حاصل کیا، اتنا علم دین حاصل کیا، پروردگار عالم نے مجھے قطب بنا دیا۔ غوث اعظم فرما رہے ہیں جن کے قدموں کا صدقہ پا کر لوگوں کو ولایت ملتی ہے، جن کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا جو انسان سرما بناتا ہے اس کو ولایت کا مقام ملتا ہے، وہ غوث اعظم فرما رہے ہیں جو تمام ولیوں کے سردار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قطبیت کا جو درجہ عطا کیا ہے وہ علم دین حاصل کرنے کی بنیاد پر عطا کیا۔ تو آج شریعت پر اللہ کا جو ولی ہے سب سے پہلے اللہ کے ولی نے پہلے شریعت کو حاصل کیا ہے، شریعت کا دین حاصل کیا ہے، جب اس کے پاس شریعت کا علم ہو گیا بعد میں طریقت کے راستے کو اپنایا ہے، اس لیے کہ شریعت اور طریقت کا آپس میں بڑا مضبوط رشتہ ہے، بڑا مضبوط تعلق ہے، اس لیے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک طریقت کے راستے پر نہیں چل سکتا ہے جب تک کہ وہ شریعت کو نہ اپنا لے۔ شریعت اور طریقت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سر کے اوپر بالوں کی مثال ہوا کرتی ہے، یعنی مانگ سر میں وہی انسان نکالے گا جس کے سر پہ بال ہوں گے، اور جس کے سر پر بال نہیں ہے جو گنجا ہے وہ مانگ نہیں نکال سکتا ہے۔ مانگ نکالنے کے لیے پہلے سر پہ بال ہونے چاہیے، بال ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے جو بال جو ہے یہ شریعت ہے اور اس کے بعد جو مانگ نکالی جا رہی ہے یہ طریقہ ہے۔ جب تک شریعت نہیں ہوگی، علم نہیں ہوگا، علم دین اس کے پاس موجود نہ ہوگا، اس وقت تک انسان طریقت کے راستے کو پار نہیں کر سکتا ہے، طریقت کے راستے پر نہیں چل سکتا ہے۔ علم کے بغیر کوئی بھی انسان ہدایت کے مرتبے کو نہیں پا سکتا ہے۔ اور آپ پوری اولیاء کرام کی ہسٹری کو پڑھ لیجیے، تاریخ کو پڑھیے، حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر بابا جمال شاہ رحمۃ اللہ علیہ تک جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں کوئی بھی جاہل نہیں گزرا۔ پہلے انسان عالم بنتا ہے، پہلے رب اپنے ولی کو علم عطا کرتا ہے، اس کے بعد میں ولایت کا مرتبہ عطا کرتا ہے، پہلے علم عطا کرتا ہے اس کے بعد میں ولایت کا درجہ دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے، کچھ لوگ مدرسے میں یونیورسٹی میں جا کر کے علم دین حاصل کرتے ہیں، لیکن پروردگار عالم جس کو چاہتا ہے، پروردگار عالم بغیر مدرسے میں جائے ہوئے، بغیر کسی یونیورسٹی اسکول میں جائے ہوئے اس کو ایک ہی دن میں اس کے دل میں تمام علوم کو پروردگار عالم ڈال دیا کرتا ہے۔ یعنی ایک ہوتے ہیں وحی علوم اور ایک ہوتے ہیں کسبی علوم۔ کسبی علوم ہوتے ہیں جو انسان اپنی محنت کے ذریعے، سب سے پہلے اللہ کا ہر ولی علم دین کو حاصل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے بے شمار کرامتیں سنی، آپ کا مقام و مرتبہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کو اللہ نے ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ 12 سال پہلے جو کشتی ڈوب گئی تھی آپ نے 12 سال کے بعد اس کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے سب کو زندہ کر دیا ہے۔ یہ حضور غوث اعظم کا مقام و مرتبہ ہے کہ
آپ مرغے کو کھاتے ہیں، دسترخوان پہ ہڈی ہے، حکم فرماتے ہیں چل کر کے مردہ زندہ ہو کر کے چلنے لگتا ہے، اوپر سے چیل گزرتی ہے، آپ اشارہ کرتے ہیں نیچے آ کر کے مردہ ہو جاتی ہے، کروڑوں کرامتیں غوث اعظم کی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ تاریخ میں سب سے پہلا سفر اگر غوث اعظم کا ڈھونڈیں گے تو سب سے پہلا سفر غوث اعظم نے اگر کسی کام کے لیے کیا ہے تو علم دین کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ 470 ہجری میں حضور غوث اعظم کی ولادت ہوئی اور 488 ہجری میں یعنی 18 سال کی عمر میں اپنی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں امی جان مجھے اجازت دی جائے کہ بغداد کی سرزمین پر مجھے جانے کی اجازت دی جائے، اس لیے کہ بغداد علم و فن کا مرکز ہے، وہاں پر بڑے بڑے مشائخ بڑے بڑے محدثین ہیں، وہاں پر جا کر میں علم دین کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں جس کو اللہ نے پیدائشی ولی بنا کر بھیجا، اور ولی تو وہ ہے جو بعد میں آ کر کی ولایت ان کو ملی، کسی کو جوانی میں کسی کو بڑھاپے میں آ کر، لیکن غوث اعظم جس دن پیدا ہوئے اسی دن ولی بن کر کے پیدا ہوئے۔ تو جب ولی بن کر پیدا ہو رہے ہیں اس کے باوجود پھر علم دین حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آنے والے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں میں اگرچہ پیدائشی ولی پیدا ہوا ہوں لیکن پھر بھی شریعت مصطفیٰ کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مصطفیٰ کے علم دین کو حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ ماں سے اجازت چاہیے، واقعہ بڑا مشہور ہے، میں واقعہ سنانا نہیں چاہتا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم کا زندگی میں سب سے پہلا سفر ہے تو علم دین کے لیے ہے، علم دین کو حاصل کرنے کے لیے، شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے ہے۔ آپ بغداد کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، ڈاکوؤں نے آپ کو راستے میں یعنی بغداد پہنچنے سے پہلے ہی ایک جگہ پر جب آپ کا قافلہ روکا تو وہاں پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، سارے لوگوں کے مال کو لوٹا، غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پوچھا کہ تمہارے پاس بھی کچھ مال ہے؟ کہا ہے میرے استر میں سلا ہوا ہے۔ کہا جھوٹ بولتے ہو، مذاق کر کے؟ کہا نہیں۔ جب آپ کے یعنی وہ ڈاکو جو ہے اپنے سردار کے پاس حضور غوث اعظم کو لے کر کے پہنچے، کہا یہ بچہ ہے، کہتا ہے میرے استر میں جو ہے صدری کے استر میں 40 اشرفیاں ہیں۔ اس جب ڈاکو کی سردار نے کہا کہ بچے تم سچ کہتے ہو؟ کہا میں سچ کہتا ہوں۔ جب اس کو دیکھا گیا واقعی آپ کے پاس 40 اشرفیاں موجود تھیں تو ڈاکو کے سردار نے کہا تھا اے بچے اگر تم چاہتے تو ان اشرفیوں کو چھپا کر کے لے جا سکتے تھے، تو ان کو بچا سکتے تھے، ہم کو کیا معلوم تمہارے استر کے اندر اشرفیاں سلی ہوئی ہیں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ڈاکو کے سردار سے کہا تھا کہ جب میں اپنے گھر سے چلا تو میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی بیٹا عبد القادر زندگی میں کتنا ہی بڑا مصیبت کا وقت کیوں نہ آ جائے لیکن تمہیں اپنی زبان پر جھوٹ کو نہیں لانا ہے، بیٹا عبد القادر تمہیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، اس لیے ماں کی نصیحت پر عمل کر رہا ہوں، اس لیے میں نے سچ بولا ہے۔ جب ڈاکو کے سردار نے اتنا سنا تھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، قدموں میں گر گیا، بیٹا تمہیں اے عبد القادر تمہیں اپنی ماں کی والدہ کی نصیحت کا اتنا خیال ہے، انہوں نے ایک نصیحت کی تھی تم اس پر اتنی سختی سے عمل کر رہے ہو، پروردگار عالم نے ہماری نصیحت کے لیے پورا قرآن نازل کیا ہے، ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، کام دیر نہ کی جائے بلکہ کلمہ پڑھا کر کے اپنے ہاتھوں پر مسلمان کر لیا جائے اور ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں سب سے پہلے توبہ کرنے والی جماعت اگر کوئی ہے تو وہی ہے جنہوں نے علم دین حاصل کرنے کے لیے، جو میں اپنے گھر سے نکلا تھا راستے میں ان ڈاکوؤں نے میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر کے وہ طائب ہوئے تھے، اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی اور وہ توبہ کر کے اللہ کے مقام کو، اللہ کی معرفت اور اللہ کے قرب کو انہوں نے حاصل کیا تھا۔ تو المختصر یہ کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلا سفر کر رہے ہیں وہ مصطفیٰ کی شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اب بغداد کی سرزمین پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، جب علم دین سے آپ فراغت حاصل کر لیتے ہیں تو آپ بعض نصیحت کے لیے اپنی مجلس کو سجایا کرتے ہیں، اپنے ممبر کو لگاتے ہیں اور بغداد کی سرزمین پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا شہرہ ہو جاتا ہے۔ پورے بغداد میں بلکہ پورے عالم اسلام میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے حوالے سے مشہور ہو جاتے ہیں کہ بغداد کی سرزمین پر عبد القادر جیلانی ہے جن کو پروردگار عالم نے بے شمار علم و فن سے نوازا ہے، بڑے علم کی دولت سے ان کو نوازا ہے، ان کے پاس علم لدنی بھی ہے، علم وحی بھی ہے، علم کسبی بھی ہے، سارے کے سارے علوم و فنون ان کے پاس موجود ہیں۔ اب بغداد کی سرزمین پر یہ شور ہو گیا کہ عبد القادر نام کا ایک اللہ والا ہے، ایک عالم ہے جس کو پروردگار عالم نے بے شمار علم کا خزانہ عطا کیا ہے، بے شمار علم کی دولت عطا کی ہے۔ اب بڑے دور دور سے لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر، کچھڑوں پر سوار ہو کر کے غوث اعظم کا واعظ سننے آنے لگے، غوث اعظم کی تقریر سننے آنے لگے اور آنے کے بعد حضور
غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہونے لگے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کی واعظ کی مجلس میں حاضر ہونے والوں کی تعداد کبھی 60,000 ہوتی تھی، کبھی 70,000 ہوتی تھی، کبھی کبھی ایک آئی تھی۔ جو آواز حضور غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھنے والا آگے بیٹھنے والا سنا کرتا تھا، وہی آواز سب سے پیچھے بیٹھنے والا بھی سنا کرتا تھا۔ اس وقت مائک کا کوئی وجود نہ تھا، لیکن پروردگار عالم نے غوث اعظم کی زبان ایسی تاثیر پیدا کر دی تھی کہ بغیر مائک کے پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 لاکھ کے مجمع کو اپنی آواز پہنچایا کرتے تھے، اور اتنی ہی بلند آواز، جتنی بلند آواز آگے بیٹھنے والا انسان سنا کرتا تھا، وہی آواز سب سے پیچھے بیٹھنے والا بھی سنا کرتا تھا۔ اب بغداد کی سرزمین پر جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کے حوالے سے شہرہ ہوا ہے، کس کے حوالے سے؟ علم کے حوالے سے شہرہ ہوا ہے، تو اب آپ جانتے ہیں جب کسی کو ترقی ملتی ہے، جب کوئی مشہور و معروف ہو جاتا ہے، تو کچھ لوگ اس کے جلنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کے دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب بغداد کے جو سرزمین کے بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے فقہ تھے، انہوں نے سوچا چلو چل کر کے دیکھا تو جائے کہ اس عبد القادر کے پاس کتنا علم ہے۔ اب 100 علماء اکٹھا ہوئے، کتنے؟ 100 وقت کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہ، اور انہوں نے مشکل سوال چھانٹے اور کہا ہر ایک انسان ایک سوال غوث اعظم سے پوچھے گا، ایک سوال عبد القادر سے پوچھے گا، اور جب وہ ہمارے مشکل ترین سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے، ان کا جواب نہ دے سکیں گے۔ اب وقت کے بڑے بڑے 100 علماء اور فقہا بڑے مشکل ترین سوال لے کر کے ایک اپنا الگ الگ سوال لے کر کے غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ جیسے ہی غوث اعظم کی بارگاہ میں 100 علماء مشکل ترین سوالات لے کر کے پہنچتے ہیں، میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو اللہ کا ولی تو وہ ہوا کرتا ہے جو ظاہر کو بھی دیکھا کرتا ہے، باطن کو بھی دیکھا کرتا ہے، وہ دل کے اندر کی حالات کو بھی جانا کرتا ہے۔ غوث اعظم نے دیکھ لیا کس ارادے سے آئے ہیں، کیا ارادہ لے کر کے آئے ہیں۔ آپ نے اپنی نگاہوں کو نیچے جھکایا، اپنی نگاہوں کو نیچے کیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی نگاہ کو جب اوپر کیا تو وہ 100 علماء فرماتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے ایک روشنی ظاہر ہوئی، اور وہ روشنی جو ہے ہمارے سینوں کی طرف آئی اور ہمارے سینوں میں گھس گئی۔ جیسے ہی وہ روشنی جو ہے ہمارے سینوں میں گھسی، ہمارا سارا کا سارا علم سلب ہو گیا، ہمارا سارا کا سارا علم ختم ہو گیا۔ اب ہم بے چین و بے قرار ہو گئے، ہم اپنے کپڑے پھاڑنے لگے، اپنی دستار اپنے عمامے ہم نے پھینک دیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان لوگوں کو، ان 100 علماء کو اپنے قریب کیا، اور قریب کرنے کے بعد ہر ایک عالم کو اپنے سینے سے لگاتے، اور سینے سے لگانے کے بعد اس کے سوال کو بھی بتاتے اور اس کے جواب کو بھی بتا دیتے، یعنی تمہارا یہ سوال ہے اور اس کا جواب یہ ہے، تمہارا یہ سوال ہے اس کا جواب یہ ہے۔ اسی طریقے سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر عالم کے سوال کو بھی بتایا، اور وہ سوال جو لے کر کے آیا تھا اس کا جواب بھی بتایا۔ جب وہ علماء اپنی محفل سے، غوث اعظم کی محفل سے واپس جاتے ہیں تو لوگوں نے پوچھا آخر تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم غوث اعظم کی بارگاہ میں تو سوال لے کر کے پہنچے تھے، لیکن تم اپنے کپڑے پھاڑنے لگے تھے، اپنے عمامے اتار کر کے بیٹھ دیے تھے، تم بے چین و بے قرار کے ہو گئے تھے۔ تو وہ علماء فرماتے ہیں جب ہم غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے تھے، غوث اعظم کے سینے سے ایک روشنی ظاہر ہوئی تھی، اور ہمارے سینے میں جب ڈالی گئی تھی، ہمارے سینے میں وہ روشنی گھسی تھی، منتقل ہوئی تھی، تو ہمارا سارا کا سارا علم سلب ہو گیا تھا، ہمارے پاس بالکل بھی علم باقی نہیں بچا تھا۔ اور جب غوث اعظم نے ہمیں ایک ایک کر کے اپنے سینے سے لگایا ہے تو پروردگار عالم نے غوث اعظم کے سینے کی برکت سے ہمیں وہ علم بھی عطا کر دیا جو ہمارے پاس پہلے موجود تھا، اور وہ علم بھی عطا کر دیا جو ہم کبھی نہیں جانا کرتے تھے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی شان ہے۔ ہم نے کرامتوں کے حوالے سے غوث اعظم کو جانا ہے کہ غوث